بھی نہیں جانتے اور زمین والے بھی نہیں جانتے. الغیبہ، نہ آسمانوں والے غیب جانتے ہیں نہ زمین والے غیب جانتے ہیں. الا اللہ، عالم الغیب ہے تو صرف اللہ ہے. ایک قطرے سے لے کے دریا تک کا علم، ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک کا علم، ایک درخت کے پتے سے لے کے تمام کائنات کے درختوں پہ لگنے والے پتوں کا علم، ما تحت الثری سے لے کے ثریا تک کا علم، اور حشرات الارض سے لے کے حاملین عرش ملائکہ تک کا علم، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک ریزے کا، ایک ایک قطرے کا، درخت کے ایک ایک پتے کا، گھاس کے ایک ایک تنکے کا. کتنے پتے درختوں کے ساتھ لگے پت جھڑ کے موسم میں، کتنے پتے ٹہنیوں سے ٹوٹ کے زمین پہ آن گرے. فرمایا صرف پتوں کو نہیں جانتا ہوں، ہر پتا جو اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین کی طرف آتا ہے اس پتے کو بھی جانتا ہوں. راستے میں اس نے کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اسے بھی جانتا ہوں. انہ یعلم السر، انہ یعلم السر واخفی. سر کے راز کو، سر کہتے ہیں بھید کو، واخفی اور سر سے زیادہ مخفی چیز، راز سے زیادہ مخفی چیز، بھید سے زیادہ مخفی چیز. علماء نے کیا معنی کیا ہے؟ یہاں علماء موجود ہیں، مفسرین نے اس کا معنی کیا انہو یعلم السر، وہ راز کو بھی جانتا ہے، واخفی اور راز سے زیادہ کوئی پوشیدہ اور مخفی چیز اسے بھی جانتا ہے. مفسرین کہتے ہیں راز وہ ہے جو میرے دل میں آ گیا، ابھی میری زبان پہ نہیں آیا، میں اسے جانتا ہوں، میرے دل میں وہ آ گیا ہے، ابھی زبان پہ نہیں آیا. اور اخفا سے مراد وہ راز ہے جو ابھی میرے دل میں نہیں آیا، سال کے بعد آئے گا، 10 سال کے بعد آئے گا، 20 سال کے بعد آئے گا. اللہ نے فرمایا جو راز تیرے دل میں 20 سال کے بعد آنا ہے میں اب اس کو جانتا ہوں. انہ علیم بذات الصدور ہے، وہو بکل شیء علیم ہے. انک انت علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا کلی، محیط اور مکمل علم. میرے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا، ہر چیز کا کلی، محیط اور مکمل علم میرے پاس ہے. ایک ایک انسان کا، ایک ایک جن کا، ایک ایک پرندے کا، ایک ایک چرندے کا، گھاس کے ایک ایک تنکے کا، درخت کے ایک ایک پتے کا، جسے آیت الکرسی میں بیان کیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور جب اللہ نے وہاں منفی رنگ اختیار کیا تو فرمایا ولا